إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. آج ہماری یہ کلاس تفسیر قرآن مجید میں 62 نمبر ہے اور آج ہم سورۃ انبیاء سے شروع کر رہے ہیں. 17ویں سپارے کے شروع سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ انبیاء یہ سورت کا مزاج اور کیفیت پچھلی سورت طٰہٰ اور سورت مریم سے ملتا جلتا ہے، اور اس سورت کا نام سورت انبیاء شاید اس لیے بھی ہے کہ اس سورت میں چند انبیاء علیہم السلام کے واقعات کی طرف مختصر انداز میں اشارہ کیا گیا ہے اور ایک خاص انداز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل اور مصیبت میں ان کی مدد فرمائی، اور اسی طرح جو انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مدد فرمائی. جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی توحید کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں اور کچھ نشانیوں کے بارے میں کچھ بنیادی نصیحتیں کی ہیں. سورۃ انبیاء یہ سورت مکی سورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا آغاز ہے ان الفاظ سے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اقترب قریب ہو گیا ہے لوگوں کے لیے، حسابهم ان کا حساب قریب ہو چکا ہے، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت آ چکا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اور وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، معرضون منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ ان کا وقت آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس حساب کا وقت آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ نہیں کوئی ان کے پاس آتی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، کوئی نئی نصیحت، پہلے بھی نصیحت ہے کوئی اور بھی نصیحت ہے، إِلَّا اسْتَمَعُوا مگر سنتے ہیں اس حال میں کہ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں. یعنی سیریس ہو کے اپنے رب کی بات کو، اپنے رب کے ذکر کو نہیں سنتے ہیں، اسے کھیل کود میں جو ہے وہ سنتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اور یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدثین، یعنی محدث جو ہے یہ حدث یعنی نئی چیز سے ہے. یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کی یہ بات بتائی جاتی ہے یا بعض لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی جاتی ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی نئی بات ہے، آج تک ہم نے سنی نہیں ہے، تو جو چیز ہم نے سنی نہیں ہے وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے. لوگ اپنی معلومات کو معیار بنا لیتے ہیں جانچ پڑت کرنے کے لیے کہ فلاں چیز صحیح ہے یا فلاں چیز غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھ لیں کہ جس چیز میں قال اللہ و قال الرسول آ گیا اور یہ کنفرم ہو جائے، ہاں اتنا حق ہے بنتا کہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یا نہیں ہیں. اتنا کنفرم کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے.
لیکن جب کنفرم ہو گیا یا یقین ہے کہ یہ جس سورس سے چیز آ رہی ہے وہاں پہ صحیح چیز ملے گی، تو ایسی صورت میں انسان کو یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ یہ تو نئی چیز آ گئی ہے، میں اس کو کیسے سمجھ لوں۔ یعنی اپنے آپ کو انسان یہ مت سمجھ لے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، بلکہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، مجھے کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ایک انداز بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بھی ان کے رب کی طرف سے ایسی نصیحت آتی ہے جو ایک نئی نصیحت آ رہی ہے تو اس کو سنتے ہیں اس حال میں کہ وہ کھیل کود میں پڑے ہوتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہے ان کے دل غافل ہیں، لاہیہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ جو ظالم ہیں یہ چپکے چپکے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، چپکے اسر سر کے ساتھ یعنی چھپا کے، نجوہ سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین ظلموا، یہ ظالم، اور کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلکم، کہتے ہیں یہ تمہاری طرح ایک بشر ہے اور کیا ہے، کہتے ہیں یہ تمہاری طرح بشر ہے، اس کے پیچھے تم لگے کھڑے ہو، یہ تمہارے علاوہ اور کیا ہے، ما هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، تم اس کے پیچھے لگ کے جادو زدہ ہو رہے ہو، وانتم تبصرون، تم دیکھنے والے ہو، یعنی تم دیکھتے دکھاتے جادو میں پڑ رہے ہو، کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ تمہاری طرح بشر ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پہ تعجب کرنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ، مشرکین الذین ظلموا۔ قرآن مجید یہاں پہ فرما رہا ہے کہ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، وہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر کے کیا کہتے ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو صرف تمہاری طرح بشر ہے، کیا تم اس کے جادو میں پڑ رہے ہو؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون، اس حال میں کہ تم دیکھتے ہو۔ اس میں یاد رکھ لیں، اس موضوع پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مقام بہت بڑا ہے۔ بشر کہنے سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمارے درجے کا انسان بن گیا، نہیں، بشر کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ اپنی پیدائش میں، اپنی خلقت میں، اپنی جنسیت میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، یعنی بشر ہیں، لیکن مقام میں، مرتبے میں، اپنے اس درجے میں بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے ہمارے لیے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم یہ کہتے ہیں، الذین ظلموا، ظالم یہ کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح بشر ہے، افتأتون السحر وانتم تبصرون، یعنی اس کے جادو میں تم پڑھ رہے ہو، اس حال میں کہ تم تو دیکھتے ہو، دیکھنے والے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، آگے سے پیغمبر یہ کہتا ہے ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا پروردگار، میرا رب اس بات کو زمین میں، آسمان میں بخوبی جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، القول اس بات کو، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ خوب جانتا ہے یہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، یعنی 3 سٹیپ۔ پہلا سٹیپ بل قالوا اضغاث احلام، یہ جو ہمیں بیان کیا جا رہا ہے قرآن کی شکل میں، یہ تو خواب ہیں، پروگندہ خوابوں کا کوئی مجموعہ ہے۔ اور دوسرا بل افتراہ، بلکہ اس سے اوپر یہ کہ اس نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ تیسرا بل ہوا شاعر، بلکہ تو شاعر ہے جو اپنی طرف سے شاعر کی طرح کا کلام بنا کے پیش کر رہا ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، بس اسے چاہیے کہ کوئی ایسی نشانی لائے جیسے کہ پہلے پیغمبروں کو کوئی نشانی پڑی تھی، اس طرح کی کوئی نشانی لے کے آئے۔ یہاں پہ غور کریں،
کہ کافر لوگ کہا کرتے تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ خواب جو ہوتے ہیں نا یہ کسی چیز کی دلیل نہیں بنا کرتے. وہ کہتے تھے اضغاث و احلام، یہ تو پروگندہ خیالات ہیں. یعنی خواب جو ہے، یاد رکھ لیں، کسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے، حلال اور حرام ہونے کی دلیل نہیں بنا کرتا. شریعت میں کوئی انسان اگر یہ کہہ دے کہ میرے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وظیفہ، وہ وظیفہ، یہ بات فرمائی ہے، تو خواب حدیث نہیں بن سکتا. خواب شریعت میں دلیل نہیں بن سکتا ہے. اس کی کوئی اور وجوہات، کوئی اور تعبیرات نکالی جائیں گی. تو جو کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا تھا، وہ اس قرآن مجید اس کو کہتے تھے اضغاث و احلام، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہتے تھے افطراہ، بنا لیا اپنے پاس سے، بل ہوا شاعر. شاعر کہتے ہیں، بنانے والا کہتے ہیں، اضغاث و احلام کہتے ہیں. اور چاہتے کیا ہیں؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، پہلے لوگوں کی طرح کی کوئی بڑی نشانی لا کے پیش کریں. فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پہلے جتنی بستیاں بھی ہم نے ہلاک کی ہیں وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے، کہ وہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس بڑی نشانیاں آ گئیں اور ہم ایمان لے کے آ جائیں. وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. کیا یہ ایمان لائیں گے؟ کیا یہ مانیں گے؟ ان سے پہلے لوگ نہیں مانے تھے تو یہ کہاں مانیں گے؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی، کسی کو بھی، الا رجالا، مگر مرد کو بنا کے رسول بھیجا ہے. یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی پیغمبر بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مرد بنائے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا، مگر مرد بھیجے ہیں، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، ہماری وحی ان کی طرف آتی تھی پہلوں پیغمبروں کی طرف. فرمایا ہم نے جتنے بھی بھیجے ہیں ان سے پہلے ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجے ہیں اور وہ مردوں میں سے ہوتے تھے. اس لیے حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں سے ہیں، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، ان کو نبوت میں یعنی نبی ہونے میں شمار نہیں کیا جاتا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ایسا نہیں شمار کیا جاتا، بلکہ نیک اولیاء میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا، الرجل ہے بمقابل نساء، ان کے عورت کے مقابل میں رجل بولا جاتا ہے. نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب اللہ تعالیٰ نے اس پہ کتنی باتیں بتائی ہیں پیچھے، آیات کے بارے میں، نشانیوں کے بارے میں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر کہتے ہیں، افتراء کہتے ہیں، اضغاث و احلام کہتے ہیں. ان تمام چیزوں کے آخر میں فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے بھیجے ہیں وہ رسول مرد بنا کے بھیجے. اب فرشتہ تو نہیں ہم بھیجیں گے، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ بھیجے ہیں ایک رجالن، مردوں کی شکل میں. نوحی الیہم، اللہ تعالیٰ کی وحی ان پہ آتی تھی، ہم نے جتنے بھی پہلے نازل کیے ہیں وہ اسی شکل میں ہوتے تھے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے ایک بات کو بیان فرمایا کہ اگر نہیں مانتے ہو، فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاؤ پوچھ لو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. اب یہاں سے پوچھنے سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم سیاق و سباق سے دیکھیں تو سیاق و سباق اس کا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پوچھنا ہے پیغمبر کی حیثیت، جو پیغمبر رسول نبی ہے اس کی جنسیت کیا ہے، اس کے بارے میں یہ سیاق و سباق میں یہ سوال ہے. لیکن آیت عام ہے،
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ بھی تمہیں پوچھنے کی ضرورت پڑے جاؤ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل ذکر کون ہے؟ یہ آیات تو اس وقت نازل ہوئی ہیں نا۔ اہل ذکر سے مراد کون ہے اس وقت؟ اہل ذکر سے مراد اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین، ان کے بعد آگے جو بھی لوگ دین کو سمجھنے والے ہیں، دین کے بارے میں جانتے ہیں، یہ اہل ذکر میں سب لوگ آتے ہیں۔ اب اس آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے، ایک بہت بڑی دلیل اس بات کی بنایا جاتا ہے کہ دین اسلام سمٹ کے 4 لوگوں تک رہ گیا ہے، اور وہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور وہ ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، اور وہ ہیں امام مالک رحمہ اللہ، اور وہ ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان 4 لوگوں تک دین سمٹ کے رہ گیا ہے، اور دین میں 4 راستے ہیں، ان 4 راستوں میں سے کسی پہ چل جاؤ تو کامیاب ہو، اور اگر ان میں سے کسی ایک راستے کو نہیں چنتے ہو تو پھر تم خسارے میں اور گھاٹے میں جا رہے ہو۔ اور دلیل کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاؤ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں پتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 4 ائمہ قابل احترام ہیں، اور یہ 4 ائمہ کرام نے دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے، بہت بڑی خدمت کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو سب سے پہلے آنے والے ہیں، ان کے دور میں تابعین کا دور تھا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے ان کو تابعین میں بھی شمار کیا ہے، کہ انہوں نے بچپن میں کسی ایک صحابی کو دیکھا ہے۔ اپنے دور کے حکومت کے وہ چیف جسٹس تھے، بہت بڑے قاضی تھے، جس کی وجہ سے انہیں امت مسلمہ میں بڑا مقام ملا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، بس آگے پڑھایا ہے۔ ان کی آراء، ان کے بارے میں ان کے موقف، ان کی آراء ان کے شاگردوں سے آگے نقل کی گئی ہیں، اور ان کے شاگردوں میں 2 بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی۔ ان دونوں ائمہ کرام نے بھی بہت سارے مسائل میں اپنے استاد سے دلیل ملنے کی بنیاد پہ رائے کو چینج کر لیا کہ اب ہمیں اس مسئلے میں دوسری دلیل مل گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے دور میں حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب لکھی، جسے موطا امام مالک کے نام سے گردانا جاتا ہے، اور موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ کے کچھ اپنے اقوال، کچھ اپنی رائے اور اپنے اجتہادات بھی ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک سے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں خلافت اسلامیہ کا دستور بنا دوں موطا امام مالک کو، کہ یہ موطا امام مالک اس ملک کا دستور ہے، کوئی فیصلہ اس کتاب کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، اور فرمایا کہ اس میں میری ذاتی آراء ہے، ذاتی اجتہادات ہے، میں پوری امت کو ایک شخص کا پجاری نہیں بنا سکتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس رات پیدا ہوتے ہیں جس رات میں امام ابو حنیفہ وفات پاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی کتاب کتاب الام کے نام سے اور الکتاب کے یعنی الرسالہ کے نام سے بہت عظیم کتابیں ہیں۔ ان کے آخر میں آنے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں احادیث کا بہت بڑا مجموعہ جمع کیا، مسند احمد کے نام سے، جو تقریباً 40,000 احادیث کے قریب مجموعہ ہے۔ حتیٰ کہ اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ جو حدیث میری کتاب مسند میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں تھا، کیونکہ ان کے بیٹے نے عبداللہ ابن احمد نے ایک کتاب بعد میں لکھی جس کا نام زوائد مسند ہے،
اور اس میں کہا کہ اس میں وہ احادیث لکھ رہا ہوں جو میرے والد امام احمد بن حنبل سے رہ گئی تھی۔ تو ان چاروں ائمہ کرام نے پورے دین کی خدمت کی، پورے دین کو آگے پہنچایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، نوٹ کریں اس بات کو، وہ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں آتے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ یہ جو بات کا آہستہ آہستہ دور آتا گیا ہے، اس دور میں آ کے احادیثیں باقاعدہ کتابی شکل میں جمع ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے صحابہ اکرام بکھرے جہاد میں دور دور تک، آذربائیجان تک اور ادھر جزائر تک، اوپر یورپ تک جو ہے صحابہ پہنچے، تو اس وقت باقاعدہ کوئی نظام اس طرح لکھت پڑھت کا نہیں تھا، تو جیسے وہ بکھرے احادیث بھی بکھر گئیں۔ اس کے بعد یہ 200 سال کا عرصہ لگا جس میں احادیث کو جمع کر کے ایک جگہ پہ لا کے جمع ہو گئیں، اور ایسے محدثین نے جب احادیث جمع کی تو ساتھ یہ چیز بھی جمع کی کہ احادیث کو بیان کرنے والے شخص کی زندگی کیسی ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں وفات پائی، کہاں کہاں سفر کیا، کن کن استادوں سے کون کون سی احادیثیں لی، ان احادیث کے لیتے اور سنتے وقت اس کے ساتھ ساتھی اس کے کون کون تھے، یہ عام زندگی میں جھوٹ بولتا تھا یا نہیں بولتا تھا، اس کی دیانت کیسی تھی، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کی صداقت کیسی تھی، ان تمام چیزوں کو ایک اسماء اور رجال کے قریب، جس میں 2 لاکھ سے زیادہ ایسے احادیث بیان کرنے والے لوگوں کی زندگی کو جمع کر دیا۔ یہ پتہ چل جائے وہ احادیث کیسے لوگوں سے آگے آئی ہے، اور اگر کسی نے حدیث صحیح نہیں بیان کی تو اس کو بھی نکھیر کے الگ کر دیا۔ یہ سسٹم چلتا رہا۔ اب امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، یہ جتنے بھی ائمہ کرام احادیث کو جمع کرنے والے ہیں، یہ تمام ان ائمہ کرام کے بعد آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ اب ہمارے ہاں ایک تصور بیٹھ گیا کہ یہ 4 امام ہیں، باقی کچھ نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان ائمہ کرام کے علاوہ بھی ایسے امام وکیع ہیں، امام اوزاعی، اس طرح کر کے بڑے بڑے ائمہ کرام آئے جن کے اپنی ایک الگ سے اسی طرح فقہ بھی مرتبیں ہوئیں۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ بیت اللہ میں سن 6 ہجری میں آ کے جب 4 مصلے بنا دیے گئے تھے تو اس سے تاریخ اسلامی میں ایک تاثر بیٹھ گیا کہ 4 مذہب برحق ہیں، باقی کوئی مذہب برحق نہیں ہے۔ ان ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ یہ میرا فرقہ حنفی ہے، یہ میرا فرقہ مالکی ہے، یہ میرا فرقہ شافعی ہے، یہ میرا فرقہ حنبلی، ان میں سے کسی نے نہیں کہا تھا۔ یہ بعد کے آنے والے لوگوں نے آپس میں تعصب بنا کے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں بنایا۔ اس لیے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ حنفی ہو کر مالکی کی بات نہیں سن سکتے، آپ مالکی ہو کے حنفی کی بات نہیں سن سکتے، آپ حنبلی ہو کے حنفی نہیں بن سکتے، آپ حنفی ہو کے شافعی کی بات نہیں سن سکتے، شافعی ہو کے حنبلی، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان تمام ائمہ کرام نے، جتنے بھی محدثین یا ائمہ کرام آئے ہیں، تمام کی محنتوں کی قدر کی جائے گی، تمام کا احترام کیا جائے گا، تمام کے ساتھ دیکھا جائے گا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مل رہی ہے اس کو فالو کیا جائے گا، چاہے حنفی ہے، چاہے شافعی ہے، چاہے مالکی ہے، چاہے حنبلی ہے، چاہے اوزاعی ہے، چاہے زیدی ہے، چاہے جو بھی ہے، یہ دیکھا جائے گا جہاں اللہ کا قرآن آئے جائے، جہاں نبی کا فرمان آ جائے۔ وہ حدیث اگر امام بخاری کی کتاب سے مل رہی ہے اور ایک حنفی آ کے کہے کہ میں اس لیے نہیں مانتا ہوں چونکہ میرے امام نے اس کو نہیں کیا ہے، تو بھائی یہ حدیث جمع ہو کے آ گئی ہے، ہو سکتا ہے ان تک وہ بات نہ پہنچی ہو، ان کے شاگرد
آپ نے امام کے موقف سے بہت سارے مسائل میں دلیل ملنے کی بنیاد پہ چینج کر لیتے ہیں، تو آپ کیوں ہیں؟ دلیل کیا ہے جی؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، اب بھئی اہل ذکر میں، اہل ذکر کو 4 لوگوں میں یہ کہاں کیا گیا ہے کہ حنفی شافی کی، شافی مالکی کی، مالکی حنبلی کی بات نہیں سن سکتا؟ کہاں یہ بات؟ یہاں تو اتنا ہے کہ آپ کو کسی مسئلے کا نہیں پتا ہے تو آپ کسی سے جاننے والے سے اس کو پوچھیں۔ اب وہ جاننے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، کسی بھی نظریے سے عقیدے سے رکھتا ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ جہاں اللہ کا فرمان آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، وہ صحیح مل جائے، بات ختم۔ چاہے حنفی، چاہے شافعی، چاہے مالکی، چاہے زیدی، چاہے نصیری، چاہے جو بھی آ جائے، جہاں آ کے یہ موقف آ گیا کہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، بس اس صحیح کا تھوڑی سی شرط لگانا ضروری ہے، کیونکہ ان تمام ائمہ کرام کے بعد محدثین کا وہ شروط صحت، جو چیزیں جن کی بنیاد پہ نبی کے فرمان کو صحیح کیا جاتا ہے، جانچ کرنے کی جو طریقے بتا دیے گئے اور باقاعدہ ان کو الگ کر کے بتا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم، یہ جمع کر کے وہ صرف وہ احادیث لے کے آئے جو صحیح طرح یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو اس طرح کر کے بتانا مقصد یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے دلیل بنا کے یہ کہنا کہ میں حنفی مقلد ہوں، میرے سامنے حدیث آ جائے یا قرآن آ جائے نہیں مانوں۔ اب زبان سے نہیں بول سکتے میں نہیں مانوں گا، زبان سے نہیں بول سکتے، حالات سے بتا دیتے ہیں۔ بھئی میں کیوں مانوں؟ میرے امام نے نہیں کیا۔ بھئی امام نے نہیں کیا، اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ فکس ایک امام کی تقلید؟ اچھا اس کو بولتے ہیں تقلید، حالانکہ قرآن اور حدیث میں کہیں لفظ تقلید نہیں استعمال ہوا۔ قرآن اور حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ ہے اتباع، پیروی کرنا۔ تقلید اصل میں قلادہ سے نکلا ہوا ہے۔ قلادہ کہتے ہیں جب جانور کے گلے میں پٹا ڈال کے کھینچا جاتا ہے نا، کہ اس کو تقلید کو کہتے، وہ تقلید کہا جاتا ہے کہ اپنے امام کی بات ماننا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے، جبکہ یہ جائز نہیں ہے۔ ہم ان کے متبع ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ انہوں نے جو ہمیں دلائل دیے ان کی بنیاد پہ جو شریعت سازی کا اختیار ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہج اور طریقے پہ جس طرح صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور وہ ہمارے لیے طریقہ ہے۔ اس لیے بات کو لمبا کرنا یہاں پہ مقصد صرف یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے دلیل بنا لے۔ حنفی اپنے مسلک کی، شافعی اپنے مسلک کی، حنبلی اپنے مسلک کی، مالکی اپنے مسلک کی، ہر ایک کے پاس دلیل کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لو جی اگر آپ نہیں جانتے ہو تو ہمارے امام، آپ کا امام، ہمارا امام، ہمارا امام، نہیں۔ ان سب کا احترام لازم ہے، ان تمام کی محنتوں کو قبول کیا جائے گا۔ اب ہمارے سامنے ایک حدیث آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، مثال کے طور پر ایک مثال دے کے پیش کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اسی طرح جب رکوع میں جانے لگے تو ہاتھوں کو اٹھایا اللہ اکبر، سیم اسی طرح جیسے پہلے اٹھایا تھا۔ اب ہم کہیں کہ پہلے والا اللہ اکبر میں تو ہاتھ اٹھا لیے، لیکن دوسری رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت چونکہ میرے امام نے نہیں کہا اس لیے میں نہیں مانوں گا۔ بھائی حدیث جب آ گئی تو جواب کیا ہے؟ کیا ان کو حدیث کا نہیں پتا تھا؟ کیا ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی تھی؟ بھائی ہو سکتا ہے یہ والی حدیث ہی ان کے پاس نہ پہنچی ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بکھرے تو احادیث بھی بکھر گئی، ان کو جمع ہوتے ہوتے جس عالم کے پاس جتنی احادیث تھی ان احادیث کے مطابق مسئلہ بتا دیا۔ کسی مسئلے میں حدیث نہیں تھی تو اس مسئلے میں باقی احادیث کو سامنے رکھ کے ایک مسئلہ بتا دیا،
اور ہر امام نے یہ فرمایا اترکو قولی بقول رسول اللہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، لوگوں جب میری بات کے مقابل میں نبی کی بات مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، اذا صح الحدیث، جب صحیح حدیث ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اس طرح کے اقوال تمام ائمہ کرام نے فرمایا۔ جب انہوں نے فرما دیا ہے تو ہم کہیں چونکہ وہ نہیں مانتے تھے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ مالکی مسلک کے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ کہ چونکہ امام مالک رحمہ اللہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے۔ حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں باب قائم کیا ہے، باب وضع الیمنى علی الیسری فی الصلاۃ، نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اب یہ ان کی کتاب میں موجود ہے۔ تو مالکی سے جب کہا جائے کہ آپ اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا امام تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا تھا نا۔ بھائی امام نے جب لکھ دیا ہے، اچھا امام کیوں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا؟ امام مالک سے وقت کے خلیفہ نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے ایک مسئلے میں فتویٰ دے دیں، اور فتویٰ یہ ہے کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ لگائیں، گن پوائنٹ، گن لگا کے تلوار اس کی گردن پہ رکھیں اور بولو کہ بیوی کو طلاق دے دو، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے جب بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، زبردستی کی طلاق نہیں ہوگی، یہ مجبوراً اس سے دلائی گئی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ کلمہ کفر انسان جو ہے وہ مجبوری میں جان کو بچانے کے لیے آ جائے تو اسلام میں تو وہ بھی نافذ نہیں ہوتا، بھائی وہ کافر نہیں ہوتا ہے، اس نے مجبوری میں آ کے کلمہ کفر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی اسلام سے خارج نہیں ہوگا، تو یہ طلاق کیسے ہو جائے گی؟ وقت کے خلیفہ نے، وقت کے بادشاہ نے ان کو سزا دی اور ان کے ہاتھوں پہ کوڑے لگوائے، ان کے ہاتھ اتنے لگے کہ ان کے ہاتھ شل ہو گئے، ان ہاتھوں کو وہ یوں اٹھا نہیں سکتے تھے، یہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور مدینے کی گلیوں میں انہیں گدھے پہ بٹھا کے پھرا دیا تھا۔ امام مالک پھر بھی کہتے تھے من عرفنی فقد عرفنی فانا مالک بن انس، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کے آگے جھکے نہیں تھے۔ اب آخری زندگی میں، آخری وقت میں وہ ان ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے انہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا پڑتی تھی۔ اب ماننے والوں نے کہہ دیا کہ چونکہ وہ خود ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اب پھر جب انسان ایک نظریہ بنا لیتا ہے نا، پھر اس کی دلیلیں تلاش کرتا ہے۔ تو قرآن و حدیث ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ ایک نظریہ بنا لیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں جاؤ میں اس کی دلیل بنا لوں، تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی ہے۔ انسان جب نظریہ بنا لینا ایک اور پھر کہے میں نے اس کی دلیل نکالنی، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک امتحان رکھا ہے کہ انسان خالی اس ذہن آئے اور پھر آ کے قرآن و حدیث کو پڑھے، تو جو چیز ملتی جائے عمل کرتا جائے صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے سے نظریہ بنا کے آتے ہیں جی میں نے شراب کو حلال کرنا ہے، تو شراب کو حلال کرنے والے نے بھی کہنا ہے فی رحیق مختوم، جنت میں مہر لگی شراب دی جائے گی، تو جب جنت میں مہر لگی شراب دی جائے گی تو دنیا میں کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ اس طرح کی ہزاروں دلیلیں آپ کو دے دیں گے۔ نظریہ پہلے سے بنا لیا کہ ایسا موقف ہے، تو پھر جو احادیث سے کوئی ادھر سے معنی کر کرا کے مل جاتا ہے، جنہوں نے غیر اللہ کو سجدہ کیا انہوں نے بھی قرآن سے دلیل نکال لی۔ سورۃ یوسف سے کہا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھایا، انہوں نے آگے سجدہ کیا، لہذا زندہ کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی سجدہ کرنا منع ہے، قرآن کہتا ہے جائز ہے، تو جب قرآن کہتا ہے جائز ہے تو ہم حدیث کو کیوں مانیں؟ الغرض اس طرح کے دلائل بنا کے اپنے موقف کو ثابت کر لیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے یہ کہنا کہ یہاں سے مراد میرا امام ہے اور میرا مسلک ہے، اس کی دلیل یہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ حق پہ، امام مالک حق پہ، امام شافعی حق پہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حق پہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، سارے کے سارے ائمہ کرام حق پہ ہیں۔ جہاں پہ
وہ حدیث لا کے پیش کر دے کہ لوگوں یہ بات حدیث سے یوں ہے، آمنا و صدقنا۔ جہاں ان کی رائے اور اجتہاد ہے، ان کی سوچ ہے، اس کے مقابل میں دوسرے امام نے حدیث پیش کر دی ہے، تو یہ تقلید ہے نا کہ چونکہ میں فلاں کو مانتا ہوں اس لیے اس کی رائے کے مقابلے میں اگر حدیث بھی آ رہی تو میں کیوں مانوں؟ اب امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے حدیث میں یہ آ رہا، میں کیوں حدیث مانوں؟ اور بھائی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، دلیل کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ۔ اور بھائی اہل ذکر میں ایک امام کہاں سے آ گیا؟ اور یہ تصور کس نے، کس دلیل کی بنیاد پہ؟ پورا قرآن مجید پڑھ لیں، پوری احادیث پڑھ لیں، کہاں پہ یہ تصور موجود ہے کہ جی ہم اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پھر کہتے ہیں جی ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو خود سمجھ نہیں سکتے۔ وہ بکریوں کے چرواہے، وہ بدو جنہیں کچھ نہیں آتا تھا، وہ نبی کے فرمان کو سن کے سمجھ لیتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، باوجود اس کے عربی بھی آتی ہو، باوجود ہمارے لیے جو اس حدیث سے فلاں امام نے سمجھا وہ ہمارے لیے دے۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ میری سمجھ سے ان کی سمجھ مقدم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک سمجھ لائی تو جائے نا۔ ایک ہے ہوا میں تیر چلانا، ایک طرف حدیث موجود ہے، دوسری طرف امام کا قول موجود ہے، اور حدیث کو اس لیے رد کیا جا رہا ہے کہ امام صاحب کے ہاں یہ نظریہ جائز نہیں ہے۔ تو بھائی امام کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا، وہ بھائی کوئی نہ کوئی ہوگی، وہ لائی جائے کہ ان کی فلاں کتاب میں اس حدیث کا یہ والا معنی کیا گیا، تو بات ختم۔ صرف اور صرف ہوا میں تیر چلائے جاتے ہیں، اور اس بنیاد پہ صرف اور صرف میں فلاں مسلک کا ہوں، میں فلاں مسلک کا ہوں۔ میرے بھائی اور میری بہن، جو مرضی نام رکھیں، آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں، دیوبندی کہیں، بریلوی کہیں، اہل حدیث کہیں، حنفی کہیں، شافعی کہیں، مالکی کہیں، جو کہیں، سب جائز ہے۔ بس اپنا نظریہ ایک رکھا جائے کہ اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں مل جائے وہ ہمارا مذہب ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ بس نظریہ، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی آیت آ گئی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ گیا، بس اس فرمان میں یہ گارنٹی لازم ہے کہ اس کو معتبر سورس سے، معتبر کتاب سے، یہ نہیں ہے کسی ڈائجسٹ پکڑا وہ واقعہ ہوتا ہے اور اس ڈائجسٹ کو بطور دلیل وہ فلانے 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 لال کتے والی کتاب میں سے یہ لکھو۔ اور بھائی اس کتاب کی ویلیو کیا ہے؟ حیران کن بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ کتابیں جنہیں محدثین نے الگ کر کے لکھا کہ لوگوں یہ کتابیں ہم ان احادیث کو جمع کر رہے ہیں جو موضوعات ہیں، جو من گھڑت ہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے یہ باتیں دوسروں کی ہوئی حدیث میں شامل ہو گئی ہیں، ہم ان کو الگ کر دیں تاکہ بعد والوں کو پتا چل جائے۔ اب بعد والے کیا کرتے؟ ان موضوعات، روایات کو ان کو اٹھا کے بطور دلیل کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور کرنے والے بڑے بڑے بزرگ بعض دفعہ نیکی میں، تقوی میں۔ اور دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ جی ترغیب و ترہیب میں ہر کچھ جائز ہے، یعنی فضائل اعمال میں، عمل کی فضیلت بیان کرنے میں سب کچھ جائز ہے۔ بھئی کیسے جائز ہے؟ ایک بات نبی نے فرمائی نہیں ہے، آپ کہیں کہ بھائی میں فضائل اعمال میں اس کو بیان کر رہا ہوں، کیا دین کو جھوٹ کا سہارا دینا ہے؟ کیا دین اس طرح اپنے ہاں اتنا کھوکھلا ہو گیا ہے کہ ہمیں کسی عمل کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہمیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا؟ اور بنیاد کیا ہے؟ جی فضائل اعمال میں ضعیف اور موضوع سب جائز ہے۔ کہاں جائز ہے؟ کس نے کہا ہے؟ جنہوں نے اجازت دی ہے انہوں نے شرطیں لگائی ہیں کہ موضوع حدیث نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہلکا سا کسی میں ضعف آ جائے اور اس حدیث کا مین مفہوم اسی طرح کسی صحیح حدیث میں آ رہا ہو تو تب فضائل اعمال میں ہم اس ضعیف حدیث کو بیان کر سکتے ہیں، شرطیں لگائی ہوئی ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو من گھڑت واقعات وہ ایک دماغ میں بیٹھ گیا ہوا ہے، اور بڑے بڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان احادیث کو نکالا جائے صاف وہ کتاب آ رہی ہے کہ موضوعات من گھڑت کتاب سے ہے، اور وہاں اس کو اٹھا کے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اس سے چل رہی تھی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آیت نمبر 7 سورۃ انبیاء کی۔ یہاں مطلب لینا
میں نے اپنے امام کے مسلک پہ چلنا ہے، وہ اہل ذکر ہے، وہیں سے میں نے دین لینا ہے، یہ آیت اس چیز کی دلیل نہیں ہے۔ ہر مسلک کے پاس یہی دلیل ہے، میرے لوگ اہل ذکر ہیں، دوسرے لوگوں کے بزرگ اہل ذکر ہیں ہی نہیں ہیں، جن کو میں مانتا ہوں نا وہ اہل ذکر ہیں، دوسرے اہل ذکر نہیں، جبکہ آیت عام ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ میں ان چیزوں کے اوپر صحیح طرح سمجھ کے صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ یہ آیت اسی طرح تسلسل وہی چلتا آ رہا ہے۔ تسلسل پیچھے والا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے نبی رجل بنا کے، رجال بنا کے بھیجے ہیں، وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اسی تسلسل کا اگلا پوائنٹ اللہ نے بتایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کو کوئی ایسا مجسمہ نہیں بنایا، کوئی ایسا جسم نہیں بنایا کہ لا یأکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں بنایا، کہ ہم نے ان کو ایک انسان بنا کے بھیجا ہے، کوئی انوکھی مخلوق بنا کے نہیں بھیجا کہ جو ہمیشہ رہنے والے ہوں اور وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ نہیں، وہ کھانا کھاتے تھے اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، وہ دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم صدقناہم الوعد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو بھی وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ، اور جنہیں ہم چاہتے ہیں ہم ان کو نجات دیتے ہیں۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم حد سے گزرنے والے مسرفین کو غارت کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہم نتیجتاً اپنے نیک لوگوں کو بچا لیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو نجات دیتے ہیں اور حد سے گزرنے والے لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور لوگوں تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی گئی ہے، اس کتاب کے اندر تمہارے لیے ذکر ہے۔ فیہ ذکرکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک ہے ذکر لکم، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، اس کو مانو۔ اور دوسرا یہ بھی معنی ہے کہ ذکرکم تمہارا اس میں تذکرہ ہے، یعنی تمہارے لیے احکامات کیا ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تمہارے لیے اس میں پورے کے پورے ایک زندگی کا طریقہ موجود ہے۔ یہ معنی ہے فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اور تم کیوں نہیں سمجھتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے ہو۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کتنی ہی بستیاں اس سے پہلے ہلاک کر دیں جو ظالم تھی۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا جنہوں نے ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر کے اس کے بعد دوسرے لوگوں کو آباد کر دیتا ہے۔ ایسا کتنی بار ہوا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا انہیں احساس ہوتا ہے، احسو محسوس کرتے ہیں، بأسنا ہمارے اس عذاب کو، اذا ہم منہا یرکضون تو اس سے بھاگنے لگتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما، انہیں فرشتے کہتے ہیں یا ایمان والے انہیں کہتے ہیں لا ترکضوا، اب مت بھاگو، ورجعوا واپس آؤ، الی ما اترفتم فیہ، اس زندگی کی طرف جس میں تمہیں عیش و آرام اور آسودگی دی گئی تھی، آؤ اس میں آؤ دوبارہ، ومساکنکم، اور اپنے ان گھروں میں آؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے کیا صحیح تھا کیا غلط ہے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کہتے ہیں ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم تو ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا پھر ہمیں یہی قول رہتا ہے، یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا حصیدن۔ حصیدن ایک ایسی کھیتی کو کہتے ہیں جسے جڑ سے اکھیڑ دیا گیا ہو، اور حامد کہتے ہیں آگ بجھنے کے بعد جو راکھ بن جاتی ہے، اس طرح کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا۔
ایک جڑ سے کٹے ہوئے اور بجھی ہوئی آگ کی جو راکھ ہے، اس طرح کر کے ہم انہیں جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ او لوگو، جو ہم نے یہ زمین آسمان پیدا کیا ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کو ہم نے اس حال میں نہیں بنایا کہ یہ کھیلتے ہوئے کو کھیل تماشا کرتے ہوئے، اس کو ہم ایک کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، اگر ہم کوئی یوں ہی کھیل تماشا چاہتے، کوئی لہو چاہتے، لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، ہم اگر کوئی لہو اور ایسی کھیل کود میں دنیا بنانا ہوتی تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے۔ ان کننا فاعلین، ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ بیان کرتا ہے، یہ میں نے بار بار بتایا ہے کہ اللہ اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہوتے، لیکن اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کیا۔ بل نقذف، فرمایا کہ ہم حق کو ڈالتے ہیں باطل کے اوپر، یہاں تک کہ باطل کا بھیجا پھٹ جاتا ہے، دماغ پھٹ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ الزَّاهِقُ، تو وہ نابود ہونے والا ہوتا ہے، ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے اس سے جو تم کہتے ہو، جو اللہ کے بارے میں شرک کر کے باتیں کرتے ہو، جو بیان کرتے ہو، اس کی وجہ سے تمہارے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم حق کو لا کے اس طرح واضح کرتے ہیں، دمغ کہتے ہیں دماغ کا پھٹ جانا، دماغ کے سر کے اندر چوٹ آ کے جو پھٹ جاتا ہے، اس کو عربی میں دا، میم اور غین اس روٹ ورڈ سے کہا جاتا ہے، اور زاہق جو ہے زاہق سے معنی ہوتا ہے ہلاک ہو جانا۔ تو اللہ نے فرمایا جب حق واضح ہوتا ہے تو باطل کی پڑخچے اڑ جاتے ہیں، یعنی وہ پھٹ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی ہے، اور وہ جو ہے وہ نیست و نابود ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تمہاری ان باتوں کی وجہ سے تمہارے لیے خرابی ہے، ویل، بربادی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ کے لیے ہی ہے، اس اللہ کے قبضے میں سب کچھ، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو کوئی اس کے پاس ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اس اللہ کے پاس ہے، اس کے جو فرشتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، نہ ہی تکبر کرتے ہیں، اور نہ ہی ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتے ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے مخلوق کو اپنے پاس بنایا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے تو اس کے پاس فرشتے بھی ہیں۔ یہ جو تمہیں بتایا گیا یہ تمہاری خیر اور تمہاری فلاح کے لیے بتایا گیا ہے۔ فرمایا یسبحون اللیل والنہار، وہ اللہ کی دن رات تسبیح کرتے ہیں۔ لا یفترون، اس میں کوئی ذرا سی بھی سستی نہیں آتی ان کو، کوئی ذرا سا بھی انہیں فطور نہیں آتا ہے، کوئی ذرا سا بھی انہیں جو ہے وہاں پہ قلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بندگی کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، لوگوں ان کو کیا ہو گیا جو نہیں ماننے والے؟ ام اتخذوا آلہۃ، ان لوگوں نے زمین کی اس مخلوق سے معبود بنا لیے۔ ہم ینشرون، وہ انہیں زندہ کر دیتے ہیں، کیا ایسا ہے کہ وہ انہیں زندہ کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں کر سکتے، وہ ان کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابل میں انہوں نے زمین سے جو معبود بنائے ہیں، کیا وہ ان کو اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اس انداز سے استفہام ہے، یعنی وہ ان کو نہیں اٹھا سکتے۔ اور پھر فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، وہ لوگوں اگر زمین و آسمان میں کوئی اور معبود ہوتے اللہ کے علاوہ، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، زمین کا نظام، اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک معبود کہتا میں نے سورج کو مشرق سے لانا ہے، دوسرا کہتا میں نے مغرب سے لے کے آنا ہے، دوسرا کہتا میں چاند کو نیچے کرنا ہے، تیسرا کہتا میں نے سورج کو جو ہے وہ 2 حصوں میں کرنا ہے۔
تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں وحدہ لا شریک ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس اللہ پاک ہے اللہ رب العرش ہے، پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ اے اللہ یہ کام تو نے کیوں کیا۔ لا يسأل عما يفعل، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ عما يفعل، کیوں کس لیے، کیا وجہ، کیوں، اللہ سے نہیں سوال ہو سکتا۔ وهم يسألون، اور یہ سب اس کے آگے جواب دہ ہوں گے، یہ خود بھی ان کے معبود بھی سب اس کے آگے جو ہے وہ جواب دہ ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ، اس کے علاوہ آلہۃ، کئی معبود بنائے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہیے لاؤ اپنی کوئی دلیل، کوئی ہے تمہارے پاس دلیل تو لے آؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ میرے پاس کتاب ہے، یعنی میرے پاس نصیحت کو کہ بھری ہوئی کتاب ہے۔ و ذکر من قبلی، اور پہلے لوگوں کے پاس بھی کتابیں تھیں، کسی کتاب سے تو دلیل لے کے آؤ نا، اس کتاب سے پہلی کتابوں سے بھی دلیل لے کے آ جاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود ہیں، کوئی لے کے آؤ دلیل۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ اکثر ان کے حق کو جانتے ہی نہیں ہیں، اسی وجہ سے یہ اعراض کرتے ہیں۔ فہم معرضون، پس یہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول مگر ہم یہی وحی کر کے ان کی طرف بتاتے تھے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہ وحی کی جاتی تھی کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، الا انا، مگر میں اللہ، مگر میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فاعبدونی، یہاں یا متکلم محذوف ہے، یعنی صرف میری عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کوئی اولاد بنائی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، فرمایا بلکہ وہ تو سب باعزت اللہ کے بندے ہیں، جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اولاد بنا لیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا کسی اور کو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ معزز بندے ہوتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، کسی بات میں اللہ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ کے حکم پہ ہی، بلکہ وہ اللہ کے فرمان اور حکم پہ ہی عمل کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور یہاں پہ فرمایا اور وہ اللہ کے ہاں سفارش بھی نہیں کر سکیں گے بجز اس کے، سوائے اس کے کہ جس سے اللہ راضی ہوگا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اللہ کے فرشتے جو اللہ کے ہاں معزز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے اپنی مرضی سے کہہ دیں فلانا بندہ ہمارا پجاری تھا اس کی سفارش کرتے ہیں، نہیں، اللہ جس سے راضی ہوگا، اللہ جس سے خوش ہوگا، جس کے بارے میں اجازت دے گا، اسی کے بارے میں وہ شفاعت کر سکیں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کی ہیبت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف الہی سے مشفقون، ڈرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے وہ ڈرنے والے ہیں، یہ ہے اللہ کے فرشتے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي، اور اگر ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں عبادت کے لائق ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، پس ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اس طرح ہم ظالموں کو جو ہے وہ سزا دیتے ہیں۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں، کیا جانتے نہیں ہیں، اور آہستہ آہستہ سائنس بھی اس بات کو جان رہی ہے،
ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا۔ آج سائنس بھی کہتی ہے یہ جو کائنات چل رہی ہے یہ کسی بہت بڑے سے دھماکے کے نتیجے میں جو ہے زمین اور یہ سورج اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا کانتا رتقا، یہ جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے انہیں جو ہے وہ الگ کیا، باہم ملے جلے تھے، ہم نے انہیں جدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہی ہر چیز کو زندہ پانی سے رکھا ہے۔ جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں کہیں نہ کہیں پانی ان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں۔ پانی کے بغیر کوئی جاندار، کوئی درخت ہے، کوئی جانور ہے، جتنے بھی ہیں آخر انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ افلا یؤمنون، وہ لوگوں کیوں نہیں تم ایمان لاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ غور و فکر کر کے کیوں نہیں مانتے ہو؟ وَجْعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، فرمایا ہم نے اس زمین پہ پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے۔ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس میں زمین میں راستے بنائے، کشادہ راہیں بنائی ہیں، فجاجن کھلے راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ راستے حاصل کریں، صحیح طرح راستے پہ چل کے اپنی منزلوں تک پہنچیں۔ یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ کبھی ایسا نہیں خطرہ کہ جو ہماری چھتیں ٹوٹ کے نیچے گر سکتی ہیں، آسمان ٹوٹ کے نیچے گر جائے، نہیں، ہم نے آسمان کو بڑا مضبوط بنایا ہے۔ یہاں سے سمجھنا چاہیے آسمان کوئی دھواں نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آسمان بس بلندی کی طرف جو چیز ہے وہ آسمان ہے۔ نہیں، آسمان باقاعدہ ایک ٹھوس چیز ہے، باقاعدہ ایک ٹھوس ایک جسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جب آسمان پہ جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھٹکایا گیا، باقاعدہ دروازہ کھلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن لوگ اس کی قدرت کے ان نمونوں سے کیوں جو ہے وہ غافل ہیں۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا، کیوں اس کی نشانیوں سے، اس کی آیات سے یہ لوگ معرضون، اعراض کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور اسی اللہ نے رات اور دن بنائی، سورج اور چاند بنایا، کلن فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے فلک میں، اپنے اپنے مدار میں، یسبحون تیر رہا ہے۔ زمین کبھی آگے مریخ سے آگے نہیں بڑھتی، چاند کبھی زمین کے اندر آ کے نہیں ٹکراتا، زمین سورج پہ جا کے نہیں ٹکرا رہی، جتنے بھی سیارے ہیں اپنے محور میں، اپنے دائرے میں چل رہے ہیں۔ کون ہے جو انہیں چلانے والا ہے؟ پھر اللہ نے اپنی اس کائنات کی نشانیوں کے بعد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے نہیں بنایا کسی بھی بشر کے لیے، یہاں پہ بشر نکرہ ہے، لِبَشَرٍ، اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جب جملہ نفی میں آتا ہے، ما لا نہیں، نفی جملے میں جب نکرہ آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مکمل طور پہ نفی، اور اس میں آگے لام تاکید، لی بشرن، یہ لام تاکید ہے، اگرچہ یہاں پہ جر ہے لیکن یہ جر بطور تاکید کے ہے۔ وما جعلنا لی بشرن، نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے، من قبلک، آپ سے پہلے، الخلد، ہمیشگی، یعنی آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا نہیں بنایا۔ یہاں پہ بشر استعمال کیا، اللہ نے مخلوق لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو تو قیامت تک زندہ رکھا ہے نا، تو اللہ نے بشر بول دیا۔ کسی انسان، بشر کو اللہ نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی آپ سے پہلے۔ افَإِن مِتَّ، اگر آپ فوت ہو گئے، اگر الفاظ ذرا دیکھیے، افَإِن مِتَّ، کیا آپ اگر جب فوت ہو جائیں گے، فَهُمْ خَالِدُونَ، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اور نہیں، جب آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ زندگی نہیں ملی اور آپ کو بھی موت آنی ہے،
فہم خالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہ سکتے ہیں؟ عربی میں ہم کہتے ہیں نا، اب دیکھیں اللہ کا قرآن ہے، موتن یہ ایک ناؤن ہے، ماتا یموتو یہ اس کا ورب بنتے ہیں، ماتا ماتت، اور اس کے لیے متا متما، اب یہ ایک صیغہ ہے، کوئی کسی دوسرے کو کہنا کہ کوئی فوت ہو جائے تو یہ میت سے نکلا ہوا ہے۔ اب لفظ میت تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ قرآن مجید میں بول رہا ہے، اور کوئی انسان کہہ دے کہ ہم اگر نبی کو کہہ دیں کہ وہ میت ہیں تو یہ بڑی گستاخی ہو جائے گی۔ تو میرے قرآن مجید میں بھی تو یہ الفاظ آئے ہیں، اگر گستاخی ہے تو پھر قرآن مجید میں الفاظ کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیوں بول رہا ہے افَإِن مِتَّ؟ تو یاد رکھ لیں موت ایک حقیقت ہے جو سب کو آنی ہے، اس لیے اگلی آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان جو نفس ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی انسان کے لیے ہمیشہ نہیں ہے۔ افَإِن مِتَّ، آپ کو بھی موت آئے گی تو کیا یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے لیے جو صفات الہی ہیں، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، قائم دائم ہے، وہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے اور یہ ان کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے۔ یہ نہیں ہے جو انسان یہ کہے گا وہ تو حاضر اور ناظر ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، نہیں نہیں، اگر ان کی کوئی زندگی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن رب کے پاس ہیں، اور تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اب یہ زندگی جیسے شہید کو حاصل ہے تو اللہ کے نبی کو اعلیٰ درجہ سے حاصل ہے، لیکن وہ برزخ کی زندگی اللہ کے ہاں ہے۔ دنیا کی زندگی میں، دنیا کے اس صحن میں کوئی واقعات بنائے گئے ہیں، فلاں بزرگ نبی پہ قبر پہ گئے تھے تو وہاں سے ہاتھ نکلا تھا قبر سے باہر اور ان سے سلام لیا تھا، نبی کی قبر سے ہاتھ نکلا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے فلاں کو کہا تھا۔ اس طرح کے واقعات پتہ نہیں کہاں کہاں سے بنائے، اگر سورس دیکھا جائے یہ واقعہ کہاں سے آیا، کوئی سورس نہیں ملتا، نتیجتاً جا کے کوئی ایسی کتاب ملے گی جو بالکل قصے کہانیوں کی کتاب ہوگی، اور اس کو بزرگ سے بزرگ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی اللہ کے عبد اور رسول ہیں، اللہ نے جو انہیں بشر کہا ہے اس میں ان کی گستاخی نہیں ہے، یہ ان کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو دو صفتیں بڑی دی ہیں، بڑی صفات دی ہیں، وہ ہمیشہ دو ہیں، عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، یہ دو بڑی صفتیں ہیں، اس لیے ان کو مانا جائے، جو انہوں نے کہا ہے اس پہ ایمان لائیں۔ نبی کی سنتیں، نبی کے فرامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا چلنا، یہ ہمارے لیے چیز ہے جو لائی گئی ہے۔ ان چیزوں کو سب کو پیچھے کیا، اور نبی کی ذات تو وہ نور من نور اللہ ہے، وہ حاجت روا ہیں، وہ مشکل کشاں ہیں، بگڑی بنانے والے اور بگڑی سنوارنے والے، اور یہ بنا کے اپنے کو مذہب اور دین بنا کے بیٹھے لوگ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لی، چھوٹا سا ایک پوائنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک شخصیت گزری ہیں، خضر علیہ السلام کا جو واقعہ سورۃ کہف میں گزر چکا ہے۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، دریاؤں کے پاس رہتے ہیں، اور ابھی بھی پاک و ہند کے بہت سے دریاؤں میں لوگ جا کے کھانے کی چیزیں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں بابا خضر آتا ہے اور بابا خضر کو ہماری چیزیں پہنچتی ہیں، اور کئی واقعات بنائے ہوئے ہیں، فلاں بزرگ سے خضر علیہ السلام نے آ کے ملاقات کی، فلاں بزرگ سے، وہ اگر وہ زندہ ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے خلد نہیں بنایا، ہمیشہ نہیں بنائی، ہمیشہ کی زندگی، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔
افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ وہ آگے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کتنے مشکل میں میرے بنتے ہیں، کتنے آسانی میں میرے بنتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، فرمایا جب بھی آپ کو یہ منکر دیکھتے ہیں، یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور آپس میں یہ کہتے ہیں یہ ہے وہ نوجوان، یہ ہے وہ بندہ جو تمہارے معبودوں کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ رحمان کے ذکر کے بارے میں، رحمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ منکر اور کافر ہوتے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کی پیدائش عجلت سے کی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا جلد باز ہے، کہتا ہے جلدی جلدی مجھے اچھائی مل جائے، ایک رات میں امیر بن جاؤں، ایک رات میں ملینر بن جاؤں، یہ ہو جاؤں، بڑا ہو جاؤں، کتنا جلد باز ہے۔ فرمایا اتنی جلدی نہ کرو، اتنی جلدی نہ کرو، یہ جو کچھ تمہارے سامنے بیان ہو رہا ہے نا یہ ہو کے رہے گا، اتنے جلدی میں نہ آؤ۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا، جلدی نہ کرو، فلا تستعجلون، مت جلدی کرو۔ نشانیاں آئیں پھر اللہ تعالیٰ کی، غزوہ بدر میں سب کو تباہ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بار بار کافر یہ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو کب ہمارے اوپر عذاب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کاش کہ ان کافروں کو پتہ چلے جس وقت یہ آگ کو اپنے چہروں سے نہیں ہٹا سکیں گے، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور نہ اپنی پیٹھ سے آگ کو پیچھے کر سکیں گے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ کاش کہ ان کافروں کو وہ وقت کا پتہ چلے کہ جب یہ آگ کو اپنے چہروں سے نہ ہٹا سکیں گے، نہ اپنے پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، بلکہ فرمایا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے وعدے کی گھڑی اچانک آ جائے، فتبہتہم، اور یہ جو ہے حیران کے حیران ہو جائیں، فلا یستطیعون ردہا، جب آ جائے گی تو پھر کوئی اس کو رد نہیں کر سکے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ افسوس نہ کریں، اب سے پہلے بھی کئی رسولوں کا اسی طرح پہلے مذاق کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو یہ جو لوگ مذاق کرنے والے تھے وہ جو چیز مذاق کرتے تھے وہی انہیں گھیر لے گی۔ ما كانوا به يستهزئون، جو یہ مذاق کر رہے تھے وہی ہنسی انہیں گھیر لے گی، وہی ہنسی ان کے لیے وبال جان اور وبال اور عذاب بن جائے گی۔ ان سے کہہ دیجئے قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، ان سے پوچھئے رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے ان کرتوتوں کو اور رات کی باریکی میں سب کچھ جو ہے وہ کرنا چاہے تو تمہیں اوپر عذاب آ جائے؟ تو کون ہے جو دن اور رات میں تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچانے والا۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے پاس کوئی ایسے معبود ہیں جو ان کو ہماری طرف سے کوئی عذاب آ جائے تو یہ بچا سکیں گے، رکاوٹ بن سکیں گے، تمنعہم، ان کی حفاظت کریں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکیں گے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ کوئی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور نہ ہی ہماری طرف سے انہیں کوئی رفاقت دی جائے گی، نہ ہی انہیں ہماری طرف سے کوئی ساتھ دیا جائے گا، یا ہماری طرف سے انہیں کوئی پاور یا طاقت دی جائے گی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ ایسے لوگوں کو ہم انہیں ان کے آباء و اجداد کو ایک مدت تک زندگی دیتے ہیں، حتی طال علیہم العمر، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کی جب عمریں لمبی ہوتی ہیں تو اتنی دیر تک انہیں فائدہ اٹھانے دیتے ہیں، کرو جو کرنا ہے۔ افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کی سائڈوں سے ان کے کنارے تنگ سے تنگ کرتے جا رہے ہیں، یعنی مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں
اور ان لوگوں کی جو ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے، ان کو سائڈوں سے جو ہے وہ مسلمان بڑھ رہے ہیں اور ان کے گھیرے تنگ ہو رہے ہیں، کیا یہی لوگ غالب آئیں گے؟ کیا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں غالب آنے والے؟ اللہ تعالیٰ اس دور میں ان کافروں کو بتا رہا ہے کہ ایسے ہی ہوتے ہیں کامیاب۔ قل انما انذرکم بالوحی، فرما دیجئے، کہہ دیجئے میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں۔ ولا يسمع صم الدعاء، بہرے لوگوں کو کیا سنایا جائے پکار، اذا ما ينذرون، جب وہ ڈرنا ہی نہ چاہیں تو انہیں کیا سنایا جائے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں لیکن تم اندھے اور بہرے ہو کے نہیں سن رہے ہو۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر انہیں تیرے رب کی طرف سے کوئی عذاب کا جھونکا انہیں آئے گا نا، پہنچے گا نا، نفحتن ایک جھونکا عذاب کا، لَيَقُولُونَ، پھر کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس ہم کتنے ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو لگائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وہاں کسی طرح کا ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کوئی رائی کے برابر بھی کوئی دانہ ہوگا، کوئی چھوٹا سا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اسے بھی جو ہے وہ لائیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے۔ فرمایا ہم سے کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ ہم سے کوئی بڑا ہو کے حساب لے سکتا ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے حساب کے لیے قیامت کے دن ترازو لگائے جائیں گے، وزن کیا جائے گا۔ اچھا اعمال کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ بھائی عمل ہے، یہ تو ایک کام ہے نا، یہ کوئی لوہا چاندی ورق سونا تو ہے نہیں جس کو وزن میں ڈالا جائے۔ عمل کا کیسے کیا جائے گا؟ یہ پہلے جواب دینا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن اس دور میں جب ہر چیز کا ایک پیمائش نکال لی گئی، یہ نکالی جاتی ہے روشنی کی رفتار کتنی ہے، 300 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے روشنی سفر کر رہی ہے، آواز کی رفتار کتنی ہے، ہوا کا وزن کتنا ہے۔ جب یہ چیزیں پیمائشوں میں لائی جا رہی ہیں، ایک ایٹم اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو، ذرات کو بھی شماریات میں لایا جا رہا ہے، تو اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ جو میں اور آپ عمل کر رہے ہیں اس عمل کا کوئی وزن کیا جائے۔ کیسے کرے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے۔ اور اس کے علاوہ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ صحف جن صحیفوں پہ اعمال لکھے جاتے ہیں ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو عمل کرنے والا خود بندہ ہے اس کو بھی وزن میں لایا جائے گا۔ لیکن یہ مت سمجھے کہ دنیا میں ہمارا بھاری وزن ہے تو وہاں بھی بھاری ہو جائے گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں، وہ اعمال کی بنیاد پہ وزن ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسواک کاٹنے کے لیے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، ان کی باریک سی پنڈلیاں تھی، کچھ لوگ مسکرائے ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پنڈلیاں قیامت والے دن ترازو کے اندر احد کی پہاڑ کی طرح وزنی ہو جائیں گی، ہمت چھوڑو کہ پتلی سے ان کے جو ہے وہ پاؤں ہیں۔ تو اس طرح کر کے اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اعمال کے صحف، وہ حدیث بطاقہ جو امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ایک انسان سے کہا جائے گا یہ چھوٹی سی پرچی بطاقہ ہے، یہ جو ہمارا وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے نا، عربی میں اس کو بطاقہ بولتے ہیں، تو حدیث میں بطاقہ آیا ہے، گویا کہ جیسے ایک چھوٹا سا ایک کارڈ ہوتا ہے، اس چھوٹے سے کارڈ کی طرح ایک پرچی ہوگی اور کہا جائے گا جاؤ اس کا وزن کرا لو، کہے گا اوے میرے گناہوں کے رجسٹر تو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں اور نیکی چھوٹے سے پرچے پہ۔ جب وزن کرایا جائے گا تو وہ چھوٹا سا پرچہ، چھوٹا سا کاغذ، چھوٹا سا وہ جو ہے بطاقہ اس کے سارے گناہوں پہ حاوی ہو جائے گا، اور اس پرچے میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ الفاظ کسی ایسے لمحے میں بول دیے کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے۔ تو اعمال کی بنیاد پہ وزن ہوگا صحیفوں کا، اعمال کو خود بھی اللہ وزن کرے گا، وہ اللہ جانتا ہے، انسان کا بھی وزن ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں جو مجاہد ہوتا ہے اس کے گھوڑے نے جو کھایا ہے،
کھانے کے بعد جو ہے فضلہ نکالا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جا کے اعمال کے وزن میں ترازو کرے گا اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے۔ تو اعمال کا وزن ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگر ایک رائی کے برابر بھی کوئی دانہ ہے تو اللہ اس کو بھی لے کے۔ اب یہاں پہ لوگ رائی کا دانہ جانتے تھے، کسی کو کیا پتا اس دور میں کہ کوئی اتنی چھوٹی بھی چیزیں ہوتی ہیں جسے انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ایسی چھوٹی سی چیز بھی ہو سکتی ہے جسے اتنی بڑی دوربینوں سے اور بڑے جو ہے وہ خوردبینوں سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اتنی سی اتنی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ نے فرمایا کافی ہے ہم حساب کرنے میں، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی، ہم نے بالکل اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرقان عطا کیا تھا، فیصلہ کرنے والی کتاب، فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی، اور وہ وضیاءً، اور وہ نور تھا، روشنی تھی اس میں، ہدایت تھی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے واضح نصیحت تھی اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے ایسے دیا تھا، الذین یخشون ربهم بالغیب، اگلی آیت میں وضاحت ہے متقین کون لوگ ہیں، الذین یخشون ربهم بالغیب، جو رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے ہوئے، رب کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، وهم من الساعة مشفقون، اور وہ لوگ قیامت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اس ذکر کو مبارک بنا کے ہم نے نازل کیا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور کیا تم اس کے منکر بن رہے ہو، اور تم کیوں اس کے انکاری بن رہے ہو؟ ہم نے اس ذکر کو مبارک بنا کے نازل کیا ہے تمہاری طرف، اور کیوں تم اس سے منکر بن رہے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم اس کے انکاری کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ ہیں آیات میں جو نصیحتیں وہ رہی ہیں، اور یہ نصیحتیں آگے چلتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم یہیں پہ اسی آیت پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور کچھ اور نصیحتیں ہیں اس صورت میں، انشاءاللہ تعالی وہ آئندہ کلاسز میں چلتی رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔